ہے وہ بادشاہ، اس نے کہا بھائی مہم دعا تو لینی ہی پڑے گی. بہت تحفے تحائف لے کر کے گئے اور دیکھا تو نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، سجدے پہ سجدے، سے عبادت پہ عبادت. بیچارہ بڑے بھولے بھالے چہرے میں، اور امامہ خوبصورت، اور ابا قبا سب بالکل قاعدے کی تراشی خراشی داڑھی. دور سے اورنگزیب نے جوتے اتار دیے. توجہ آپ کی، توجہ تو آپ کی ہے، بہت خوبصورت توجہ ہے، لیکن غور کریں، سننے سے زیادہ سمجھنے کی بات ہے. بہت دور سے اورنگزیب نے جوتیاں اتار دی، گھٹنے ٹیک دیے اور مشاہدہ کرتے رہے. سجدے پہ سجدہ، رکوع پہ رکوع، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت. بالآخر بادشاہ نے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ جوڑ کے کہا، اللہ والے، جس اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہو اس کے لیے دو جملے ہم سے بات کر لو. اس نے آنکھوں میں مصنوعی غصہ اور جلال لا کر کہا، کیا بات ہے بول. تو ہاتھ جوڑ کے کہا، بہت بڑی مہم پہ جانا ہے. اور اورنگزیب کی عادت ہے، جب اورنگزیب کسی مہم پہ جاتا ہے تو اپنی طاقت پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ والوں کی دعاؤں پر اس کو اعتماد ہے. ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے کہ اللہ مجھے کامیاب کر دے. اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی بجائے امامہ سر سے اتارا، اور امامہ سر سے اتار کے کہا، پہچانا، پہچانا. اورنگزیب کی آنکھوں میں خون اتر آیا. اب پہچانا. میں نے کہا تھا نا میں تجھے دھوکہ دوں گا اور تو مجھے نہیں پہچانے گا، میں وہ بہروپیہ ہوں. کہاں، لیکن میں تجھے ہر روپ میں پہچان سکتا تھا. مذہب کے روپ میں بھی کوئی دھوکہ دے گا یہ اورنگزیب کو کبھی خیال بھی نہیں گزرا تھا. میں اب تو پہچان گیا تجھے، لیکن مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ یہ لباس، نماز کے لباس میں، مذہب کے لباس میں، مسلک کے لباس میں، مشرق کے لباس میں، اہل اللہ کے لباس میں بھی کوئی دھوکے باز ہو سکتا ہے بہروپی. مجھے یہ تصور بھی نہیں گزرا تھا، کیونکہ ہم یہ کبھی تصور کر بھی نہیں سکتے تھے. لیکن چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تو مجھے دھوکہ دے لے گا، جو مانگے گا تجھے دیں گے. مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ لے کیا مانگتا ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہ اورنگزیب اب کچھ نہیں مانگتا، اورنگزیب اب کچھ نہیں مانگتا. کہا کیوں؟ اسی مانگنے کے لیے تو اتنے جتن کیے تھے نا، اب کیوں کچھ نہیں مانگتا. کہ مجھے خود آج پتا چل گیا، جب تجھے دھوکہ دینے کے لیے میں نے نماز پڑھی، جب میں نے تجھے، بھئی یہی تو تھا نا کہ میں تجھے دھوکہ دے لوں گا، جب میں نے تجھے دھوکہ دینے کے لیے نیک عمل کیا تو اس کا صلہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اکھنڈ بھارت کا بادشاہ گھٹنے ٹیک کر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہے. یہ دکھاوے کے عمل کا نتیجہ ہے. ارے جب میں نے دکھاوے کے لیے عمل کیا تو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ ہاتھ جوڑ کے گھٹنے ٹیک کر میرے قدموں میں آ گیا. اگر میں نے عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوتا تو اللہ مجھے کیا عطا فرما. نیکی کو سمجھو تو البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. میرے بھائی بہروپیہ نیکی کرے تو بادشاہ قدموں میں آتا ہے. اگر انسان اللہ کے لیے نیکی کرے تو نیکی پھر کہاں پہنچاتی ہے. ذرا غور تو کریں، نیکی کی اہمیت سمجھو. ہم پیسوں کی محبت میں ڈوب گئے، اللہ کی محبت میں کب آؤ گے؟ نیکیوں کی طرف رغبت کب کرو گے؟ تو میں نے ایک اعلان کیا تھا بھی تھوڑی دیر پہلے، کیا کہ نیکی اگر کافر کرے تو بھی اللہ صلہ دیتا ہے. بیٹی کا رشتہ کوئی چیز نہیں میرے بھائی. جب نیکی سے اللہ ملتا ہے تو بیٹی کو رشتہ کیوں نہیں مل سکتا؟ جب نیکی سے اللہ ملتا ہے تو روزی کیوں نہیں مل سکتی؟ جب بیٹی سے اللہ ملتا ہے اور جنت ملتی ہے تو اچھے مکانات دنیا میں کیوں نہیں مل سکتے؟ کوئی نیکی کر کے تو دیکھے. میں نے ایک بات کہی، بچیاں، بہنیں بھی، بیٹیاں بھی موجود ہیں، کہ کیا نیکی سے اچھا رشتہ ملتا ہے؟ میں نے کہا کافر بھی نیکی کرے تو بھی ملتا ہے. ایک کافر ہے، اس کی 3 پوتیاں ہیں. کتنی؟ بولے کتنی؟ 3 پوتیاں ہیں. ایران میں رہتا ہے.
اس کافر کو دنیا کس نام سے جانتی ہے؟ اللہ اکبر، نو شیروان کے نام سے۔ ایران کا بادشاہ ہے، نو شیروان ہے، اور دنیا اس کو عادل کہتی ہے، لیکن احتیاطاً ہم چپ رہتے ہیں۔ یعنی وہ لوگوں کے درمیان اپنے زمانے میں اپنے اعتبار سے عدل کرتا تھا، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ توجہ کریں، غور کیجئے، کافر تھا، عدل کرتا تھا، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ اس کی 3 پوتیاں تھیں، اس کا بیٹا تھا جس کا نام تھا یزدجرد، اس کو یزدگرد بھی کہتے ہیں ایرانی لب و لہجے میں، عربی میں یزدجرد کہتے ہیں۔ ایرانیوں کی جنگ ہوئی مسلمانوں کے ساتھ، ایرانی جنگ ہار گئے اور لشکر لاؤ لے کر کے چھوڑ کر بھاگ گئے، کچھ قتل ہو گئے، ان کی ساری عورتیں قیدی ہو گئی۔ توجہ، ان کی ساری عورتیں قیدی ہو گئی۔ قیدی بننے میں اس کے گھر کی بیٹیاں بھی آ گئی۔ وہ جو بیٹیاں قیدی بن کر کے آئی بہت خوبصورت تھی، سونے میں لدی ہوئی تھی، زیورات میں لدی ہوئی تھی۔ جب وہ کنیز بن کر کے آئی ہیں مسجد نبوی کے اندر تو فاروق اعظم کی نظر پڑی۔ فاروق اعظم نے فرمایا یہ 3 خوبصورت لڑکیاں جو بہت حسین ہیں، لدی ہوئی زیورات میں، یہ کس کی بیٹیاں ہیں؟ اور ان پر خوف نہیں ہے، یہ بے خوف ہے، نڈر ہے، ان کی الگ انفرادیت ہے، یہ سب سے ہٹ کر ہے۔ تو کسی نے کہا یہ نو شیروان کی پوتیاں ہیں اور یہ یزدجرد کی بیٹیاں ہیں، کنیز بن کر کے آئی ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا بیچ دو، اور بیچ کر کے رقم لاؤ اور مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دو۔ مولا علی کھڑے ہوئے، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں بتایا جو عالم کفر میں عزت والے سمجھے جاتے ہوں، اسلام میں بھی اس کو عزت دی گئی ہے۔ یہ بیٹیاں یزدجرد کی بیٹیاں ہیں، آپ مجھے دے دیں یا رقم لے لیں۔ کہا آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کبھی کنیزوں کو اہمیت نہیں دی، آج ان کنیزوں کو کیوں اہمیت دے رہے ہیں؟ کہا بڑے گھرانے کی بیٹیاں دنیاوی اعتبار سے تو بڑے گھرانے کی بہویں بھی بنانا چاہتا ہوں۔ تو کہا کیسے بناؤ گے؟ کہا ایک کو، تینوں بہنوں میں سے ایک کو عمر کی بہو بناؤں گا، ایک کو ابو بکر کی بہو بناؤں گا، اور ایک کو رسول اللہ کی بہو بناؤں گا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک کو آزاد کیا، عبداللہ ابن عمر کے ساتھ نکاح کیا، عبداللہ ابن عمر سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام سالم رکھا گیا، اور ایک کو آزاد کیا اور حضرت عبد الرحمن کے ساتھ نکاح کیا، صدیق اکبر کے بیٹے، ان سے بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی کا نام اسما رکھا گیا، اور ایک کو آزاد کیا اور ان کا نکاح امام حسین کے ساتھ کیا، اور ان سے جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام امام زین العابدین رکھا گیا۔ اب صوفیہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنے بڑے کافر کی بیٹیاں بن مانگے بن کوشش سے اتنے بڑے گھرانے کی بہو کیسے بن گئی؟ کیا کسی نے رشتے کے لیے محنت کی؟ کیا کسی نے رشتے کے لیے کوشش کی؟ کسی نے رشتے کے لیے بھاگ دوڑ کی؟ ایک عمر ابن خطاب کی بہو، ایک صدیق اکبر کی بہو، ایک رسول اللہ کی بہو، بولو بن محنت کے یہ رشتے چل کے آئے کیسے؟ تو دادا لوگوں کے کہنے کے مطابق لوگوں میں عدل کرتا تھا۔ ارے دادا کا عدل بیٹیوں کو یوں کام آیا کہ ایک صدیق اکبر کی بہو بن گئی، ایک فاروق اعظم کی بہو بن گئی، اور ایک تو ائمہ کی ماں بن گئی، رسول اللہ کی بہو بن گئی۔ کیا وجہ ہے؟ عالم کفر میں اپنے زوم کے اعتبار سے ایک شخص نے عدل کیا۔ دوسری بات کہوں دلیل کے طور، جس نیکی سے دنیا سنور جاتی ہے، جس نیکی سے موت اچھی ہو جاتی ہے، دنیا کیوں اچھی نہیں ہو سکتی؟ شارٹ میں عرض کر رہا ہوں، بہت لمبی نہیں کروں گا۔ فاروق اعظم، بہنوں کی خاص طور، آج کل رشتوں کے لیے سب پریشان ہیں، ہندوستان بیرون ہند جہاں جا رہے ہیں، حضرت دعا کرو، حضرت دعا، روزی کے لیے پریشان، رشتوں کے لیے پریشان، بے چین، 3 4 گولیاں نیند کی کھاتے ہو مگر نیند نہیں آتی سکون کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اچھے عمل کے لیے پیدا کیا تھا۔ کر کیا رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں کانٹے ہٹانے کے لیے پیدا کیا تو تم رستے میں کانٹے بچھا رہے ہو۔
اللہ نے تمہیں مسکراہٹیں دینے کے لیے پیدا کیا تھا، تم مسکراہٹیں چھین رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں لوگوں کی مدد کے لیے پیدا کیا تھا، تم لوگوں پہ ظلم کر رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، تم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے۔ اللہ نے تمہیں لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کے لیے پیدا کیا تھا، تم لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کر رہے ہو۔ خود بھوکے رہ کر کے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، تم دوسروں کا لقمہ چھین کر کے کھا رہے ہو۔ اس لیے تمہاری دنیا بھی جہنم بن چکی ہے، اور جس قوم کی دنیا جہنم بن جائے پھر اس قوم کی آخرت کا کیا حال ہوگا، اس کا وہ اچھی طریقے سے اندازہ کر لیتے ہیں۔ آپ یہی تو کہتے ہیں نا تھوڑی دیر میں بارش ہونے والی ہے، یہ تھوڑی دیر میں بارش کا اندازہ کیسے چلتا ہے؟ بارش بعد میں آتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں پہلے چلتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں بتاتی ہے کہ میرے پیچھے بارش ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ اکبر۔ اور جب گرم ہوائیں چلتی ہے تو آپ کہتے ہو عنقریب آندھی آنے والی ہے، عنقریب طوفان آنے والا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں بارش کا اعلان کرتی ہے، گرم ہوائیں طوفان کا اعلان کرتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب تمہارے اعمال کی وجہ سے راتوں کی تاریکیوں میں نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، تمہیں چین کی نیند آئے گی، تمہیں سکون کی نیند آئے گی؟ سود کے لقمے اپنے حلق کے نیچے اتارنے والوں، وہ سود جو سور کھانے سے بھی بدترین جرم ہے۔ سور سے نفرت ہے، سود سے تمہیں نفرت نہیں ہے۔ بتاؤ، جب تمہارے پیٹ میں سود کے لقمے ہوں گے تو تمہیں چین کی نیند کیسے آئے گی؟ بچوں کو چوری کا کھلایا، بچوں کو ڈکیتی کا کھلایا، بچوں کو حرام کھلا کر ان کا خون تیار کیا۔ جس خون میں بچپن سے حرام ہو، وہ بچے ماں باپ کے وفادار کیسے ہوں گے؟ وہ بچے ماں باپ کے فرما بردار کیسے ہوں گے؟ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد جب اپنی جوانی میں تمہارے بچے تمہیں لات مارتے ہیں تو کیا کہتے ہو؟ پیر صاحب دعا کر دو میرا بچہ سنور جائے۔ سنورنے کا راستہ تم نے کون سا چھوڑا ہے میرے بھائی؟ جس کا خون حرام سے بنا ہو، جس نے بچپنے سے دودھ بھی پیا ہے تو اس ماں کا دودھ پیا ہے جس کے پیٹ میں حرام تھا، جس کا خون اور گوشت حرام کے روپیے سے پرورش پایا۔ جو حرام کھا کے پلتے ہیں نہ کبھی وہ ماں باپ کے وفادار ہو سکتے ہیں، نہ کبھی ملک کے ہو سکتے ہیں، نہ کبھی ملت کے ہو سکتے۔ اصلاح معاشرہ کے جلسے صرف انقلاب پیدا نہیں کر سکتے جب تک ہمارے لقموں کی اصلاح نہ ہو۔ حرام روپیہ جیب میں لے کر حلال چیزوں کی تحقیقات کرنے کے لیے نکلے ہو، کرانہ دکان پہ ملاوٹ کر رہے ہو، تیل میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، جھوٹ بول کے دھندا کرتے ہو، کسی کا لے لیا، لے کے ہڑپ کر لیا، پھر داڑھی بڑھا لی، سر پہ ٹوپی رکھ لی۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں اشارہ کر کے کہا تھا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، اور ہمارا تقوی کہاں ہے؟ یہاں ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا تقوی یہاں ہے اور ہمارا تقوی یہاں ہے۔ میں تمہیں دھوکہ دے سکتا ہوں تقوی کی باتیں کر کے، تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے۔ جب ہم گفتگو کرنے بیٹھتے تو ولی قطب اور ابدال کی طرح گفتگو کرتے، ہماری تنہائیاں کیسے ذرا بتاؤ۔ صوفیہ کہتے ہیں اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ اس کی تنہائی اچھی ہو۔ اپنی تنہائی ذرا ایک بار چیک تو کرو میرے بھائی۔ نوجوانوں سے لے کے بڈھوں تک کو پوچھتا ہوں کہ ذرا اپنی تنہائی چیک کرو کہ تنہائی میں کرتے کیا ہو۔ لوگ دیکھ رہے ہو تو بڑا لقمہ نہیں کھاتے، اور اللہ دیکھ رہا ہو تو کیا کیا نہیں کرتے بتائیں۔ لوگوں کے دیکھنے کا احساس ہے، خدا کے دیکھنے کا احساس نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ مگر ہم مایوس نہیں ہے، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔
दुनिया तबाह हो रही है, गुनाहों ने हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। अपनी तन्हाइयां बेहतर कीजिए। मुझे नहीं मालूम कौन क्या देखता है, क्योंकि हम तो हैं भी कुछ नहीं, लेकिन इतना जरूर देखो कि अपनी तन्हाइयां कैसी है। बेटियों से, बहनों से, माओं से भी पूछता हूं, तन्हाइयां कैसी। कोई देख रहा हो तो कौम की बेटियां बुर्का पहन लेती है, और जब कोई देखने वाला नहीं हो तो फिर क्या कैफियत है। उस कौम की बेटियां ब्यूटी पार्लर तक जा रही है जिस कौम की बेटियों को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं है। थोड़ा तवज्जो करें, गौर करें। मैं कोई शायद आपकी खुशी की बात नहीं कह पा रहा हूं, कहूंगा भी नहीं। मुझे बस इतनी तमन्ना है कि काश यार राजी हो जाए। अल्लाह की खुशी की बात चंद जुमलों में कहना चाहता हूं। वो जरा बताएं तो सही, दीनदार बनते हो, मस्जिदों के जिम्मेदार हो, मदरसों के जिम्मेदार हो, समाज के जिम्मेदार हो, दाढ़ियां बढ़ा ली, हर साल हज है, हर साल उम्रा है, हाजी साहब, नमाजी साहब, ये साहब, वो साहब। कभी सोचा कि मेरे घर की बेटी ब्यूटी पार्लर जा रही है, मुझे शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, गैरत नहीं आती, जबकि मेरी बेटी को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं है। जिस कौम की बेटी को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं, वो कौम की बेटी अगर ब्यूटी पार्लर जा रही है तो उस बाप का क्या होगा क़यामत में। वो बेटी वलीमे में जा रही है दुपट्टे को मफलर बनाकर, दुपट्टे मफलर बने। बोले ये मौलवियों को क्या समझता है, ये दकियानुसी बात करते पुराने दौर की। याद रखना, तूने दुनिया की किताब पढ़ी है और मौलवी ने अल्लाह की किताब पढ़ी है। दुनिया की किताब पढ़ने वाले में, दुनिया की किताब में और अल्लाह की किताब में जितना फर्क है, उतना ही फर्क तुझ में और मौलवी के दरमियान है। बेटियां दुपट्टों को मफलर बना चुकी है, बेटियां वलीमे में बेपर्दा जा रही है, शादियों में बेपर्दा जा रही है, मैयतों में बेपर्दा जा रही। और अब तो तमाशा यह है कि आशूर के दिन सिंगार करके मुसलमानों की बेटियां जुलूसों में निकल रही, सिंगार करके। जिस दिन शहरबानों का सुहाग उजड़ गया, जिस दिन सैयदा सकीना के सर से बाप का साया उठ गया, जिस दिन अब्बास पाक के गाजी अब्बास के बाजू खत्म कर दिए गए, अब्बास के बाजू निकाल दिए गए, जिस दिन मासूम 6 महीने के अली असगर के हलक पर तीर चला, उस दिन आशिकाने अहले बैत की बेटियां बन संवर कर, क्या तुम्हारे हौसले और क्या तुम्हारा इश्क नबी और आले नबी है। मैं अपनी बहनों से कहता हूं, इतना इश्क नबी और आले नबी तुम्हारे सीनों में है कि अली असगर की मासूम गर्दन पे जिस दिन तीर चला, उस दिन तेरी सिंगार करने की हिम्मत कैसे हुई। अगर यही इश्क अहले बैत है तो अल्लाह तुम्हें कभी वो दिन न दिखाए, कभी अपने बेटे की मैयत पर भी तो किसी दिन ऐसा सिंगार करके दिखा, तो हम जाने कि आपको कितना इश्क है। और कोई रोकने वाला भी नहीं है, कोई टोकने वाला भी नहीं है। और जो रोकते टोकते उनको क्या कहते हैं, ये यजीदी है, बल्कि यजीदी नहीं भी कहते, ये यजीदी है। ये तुम्हारा मेयार है, इल्मी मेयार है, इश्क का मेयार है। अल्लाह के बंदो जरा गौर करो, जरा सोचो। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे पर मैंने शबे मेराज एक इबारत लिखी हुई देखी। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मैंने लिखा हुआ देखा कि जन्नत दय्यूस पर हराम है, हराम। तो सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये दय्यूस किसे कहते हैं? तो आका इरशाद फरमाते हैं, जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमे और वो मना न करे, वो दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह ना उसकी नमाजें कबूल करता है, ना दुआएं कबूल करता है, ना फर्ज कबूल करता है, ना नफल कबूल करता। वो दय्यूस है, उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। कहीं दय्यूस तो नहीं बन गए। ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे, हम तो सिर्फ नकल कर रहे, हमें अपनी बात करने का कोई हक ही नहीं। तो बहरहाल बात दूर चली गई। अर्ज क्या कर रहा था, रिश्तों की बात चल रही थी। फारूक आजम का दौर है। दौरे फारूकी में फारूक आजम ने ऐलान किया, दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचा जाएगा। और फिर फारूक आजम चेक करने के लिए निकलते भी थे, गली घूमते थे, तलाश करते थे।
کہ لوگوں کا حال کیا ہے، لوگوں کی کیفیت کیا ہے، لوگوں کا کیا معاملہ ہے۔ تو اچانک رات کی تاریکی اور سناٹے میں فاروق اعظم نے ایک آواز سنی، بوڑھی آواز تھی، کپ کپی تاری تھی، کہا بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا تو اس سے پہلے کہ صبح ہو جائے۔ جب بوڑھی آواز نے رات کا سناٹا توڑا تو ایسے میں جوان آواز اپنی رانائیوں کے ساتھ کانوں سے ٹکرائی کہ امی تمہیں پتا نہیں کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع فرمایا ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ امیر المومنین تیرا ابھی سو رہا ہوگا، اس کو اپنی خود کی خبر نہیں ہوگی، تیری کیا خبر ہے؟ امیر المومنین نہیں دیکھ رہا ہے، ملا دے پانی۔ اس لڑکی نے کہا امی امیر المومنین نہیں دیکھ رہا ہے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ بس یہ بات امیر المومنین کے دل پہ اتنا اثر کر کہ اتنی نیک بچی آپ نے دیوار پہ نشان بنا دیا، دیوار پہ نشان بنایا اور چلے گئے۔ صبح اپنے بیٹوں کو بلا کے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب نکاح نہیں کر سکتا، اب شادی نہیں کر سکتا، تم میں سے کون ہے جو اس لڑکی سے شادی کرے جو رات کی تنہائی میں بھی یہ تصور رکھتی ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ایک بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ابا جان میں نکاح کر لوں گا، اور اس کے بعد صبح کو گئے، خود رشتہ امیر المومنین کے گھر کا رشتہ چل کر آیا۔ توجہ ہے آپ کی بیٹیوں کی توجہ، بہنوں کی توجہ۔ امیر المومنین 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا امیر المومنین، بلا شرکت غیر 3 بر اعظموں کا حاکم کسی کی کٹیا میں چل کر جا رہا ہے رشتہ لے کر اپنے بیٹے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کی طاقت کتنی ہے، تقوی کی طاقت کتنی ہے، پرہیزگاری کی طاقت کتنی ہے۔ میرے بھائی بڑے سے بڑے وزیر کے نام پہ جلسہ ہوتا تو رات کے 2 بجے یہاں کوئی نہیں بیٹھتا۔ یہ اشرف الاولیاء کے تقوی کی طاقت ہے کہ تمہیں بھی بٹھا رکھا ہے اور مجھے بھی بٹھا رکھا ہے۔ آپ نیکی کو سمجھتے کیا ہیں؟ آپ تقوی کو سمجھتے کیا؟ بہت پاورفل ہے تقوی، بہت پاورفل ہے نیکی، نیکی کی طاقت بہت بڑی ہے۔ امیر المومنین خود رشتہ لے کر کے گئے، غریب کی کٹیا میں رشتہ ہو گیا، صرف اسی میں بات ختم نہیں ہوئی، رشتہ ہو گیا۔ امیر المومنین کی بہو بنی، کس بنیاد پہ؟ دولت کی وجہ سے نہیں، حسن کی وجہ سے نہیں، مال کی وجہ سے نہیں، چاپلوسی کی وجہ سے نہیں، کر و فر کی وجہ سے نہیں، تقوی کی وجہ سے امیر المومنین کی بہو بنی۔ اور صرف بہو نہیں بنی بلکہ اس بچی سے جب اس کی شادی ہوئی تو ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور وہ بیٹی عبدالعزیز کی دلہن بنی، اور عبدالعزیز کے گھر میں پھر اسی بیٹی سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اسی بیٹے کو دنیا نے عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانا۔ اور یہ پہلی صدی کا مجدد ہے جسے دنیا عمر ابن عبدالعزیز کہتی ہے۔ لوگ کہتے تھے عمر ابن عبدالعزیز کا دور دیکھ کر ہمیں عمر ابن خطاب کا دور یاد آ گیا۔ خلافت راشدہ کی نشاط ثانیہ کر دی اس شخص نے، وجہ نانی کا تقوی ماں کو پہنچا، اور ماں کے تقوی کی برکت نواسے تک پہنچ رہی۔ غور فرمائیں، یہ تقوی کی برکت ہے، یہ غور فرمائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ میرے بھائی اچھا عمل کرو، زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اور جس کی زندگی خوبصورت ہو گئی اس کی موت بھی خوبصورت ہوگی۔ بس 2 جملے کہہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی جب زندگی اچھی سے مراد کیا؟ نرم گدا میرے نزدیک اچھی زندگی نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ نرم گدوں سے پیسوں کے بل پہ نرم گدے خریدے جا سکتے ہیں، سکون کی نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ اچھی زندگی کیا ہے؟ اچھی زندگی کو ایک جملے میں بیان کر دوں، اچھی زندگی کا مطلب یہ ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ اب جملہ سن لیں، بات اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں، وقت زیادہ ہوا، مجھے بھی جانا ہے، اور مخدوم صاحب کا بیان بھی آپ کو، مخدوم ابن مخدوم حضور تاج الاولیاء کا خطاب بھی آپ کو بھی سننا ہے، مجھے بھی سننا ہے، ہمیں ملفوظات حضرت کے سننے ہیں۔ لیکن توجہ کریں، اللہ کی پسند کی زندگی تم گزارو، توجہ ہے، اللہ کی پسند کی زندگی تم گزارو، تمہاری پسند کی موت اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ دنیا میں تم اللہ کی پسند کا خیال کرو، آخرت میں اللہ تمہاری پسند کا خیال فرمائے گا۔ یہ بات ہے،
بس اتنی سی بات ہے اور کوئی نہیں. فلسفہ موت و حیات یہی ہے. اللہ کو کیا پسند ہے اپنی پسند ختم کر دو, اپنی پسند ختم کر دو, اللہ تمہاری پسند کا خیال فرمائے گا. ایک مثال دوں, حالانکہ وقت زیادہ ہو گیا لیکن مثال دوں, توجہ کریں. کتنے لوگ دل میں ہے تو ہی بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. کتنے لوگ ہیں جو مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ, سب کو مدینہ منورہ دکھائے, بار بار دکھائے. اور اب یہ بھی صحیح بولنا, کتنے لوگ ہیں جو مدینہ چھوڑ کر آ جانا چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں. استاد زمان مولانا حسن بریلوی نے کہا تھا, مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن. مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینے کو حسن, جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. بھائیو, عاشقوں کی طبیعت تو یہ ہے کہ اگر مدینہ منورہ اور جنت کو اختیار میں دے دیا جائے کہ مدینے میں رہو گے کہ جنت میں رہو گے, تو عاشق کہتا ہے جنت لے کر کیا کرو, سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. یار کی گلی چھوڑ کے کون جنت میں جائے؟ بولو, مدینے میں رہنا, مدینہ منورہ میں رہنا سب کی پسند ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ. بتاؤ, جب میرے اور تمہارے جیسے گنہگار, سیاکار, بدکار 1450 سال بعد کے عاشقان رسول کی پسند ہے کہاں رہنا؟ مدینہ منورہ میں رہنا. تو وہ امام حسین جو پیدا مدینہ منورہ میں ہوئے تھے, بڑے مدینہ منورہ میں ہوئے تھے, 56 سال تک مدینہ منورہ میں زندگی گزاری تھی. ماں کا خلد آشیاں روضہ کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے. بڑے بھائی کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے. غم گسار نانا کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے. اللہ اکبر. دادا امیر حمزہ کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے. بولو, امام حسین کا سب کچھ کہاں تھا؟ مدینہ منورہ میں تھا. لیکن خود کی پسند کیا تھی؟ مدینہ میں رہنا. اور اللہ رسول کی پسند کیا تھی؟ مدینہ چھوڑ کر کربلا جانا. دیکھ رہے, دو پسند ہے. کیا؟ اپنی پسند مدینہ منورہ میں رہنا, اور اللہ رسول کی پسند مدینہ منورہ چھوڑ کر دین بچانے کے لیے کہاں جانا؟ امام حسین کی پسند کیا؟ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو جواب دے دے. امام حسین کی پسند کیا؟ مدینہ منورہ میں رہنا. اللہ رسول کی پسند کیا؟ دین بچانے کے لیے کہاں جانا؟ کربلا محلہ میں جانا. مدینہ منورہ میں ٹھنڈی ہوائیں, کربلا میں تپتی ہوئی ریت. مدینہ منورہ میں کندھوں پہ اٹھانے والے, کربلا میں لاش پہ گھوڑے دوڑانے والے. مدینہ منورہ میں ساقی کوثر, کربلا کے اندر پانی پر پیرا بٹھانے والے. بولو, راحتیں یہاں تھی, مصیبتیں وہاں تھی, لیکن امام حسین نے بتایا سچا عاشق وہ نہیں ہوتا, وفادار وہ نہیں ہوتا جو اپنی پسند کو ترجیح دیتا ہے. ارے وفادار تو وہ ہوتا ہے جو اپنی پسند پر یار کی پسند کو ترجیح دیتا ہے. امام حسین نے کہا میری پسند ہے مدینہ منورہ میں رہنا, اللہ رسول کی پسند ہے مشن اور دین بچانے کے لیے کربلا میں جانا. میری پسند ہے راحتیں, اللہ رسول کی پسند ہے مصیبتیں. میری پسند ہے ساقی کوثر, اللہ رسول کی پسند ہے فرات کے کناروں پر پیرا بٹھانے والوں سے مقابلہ کرنا. امام حسین نے اپنی پسند کو قربان کر دیا تو اللہ نے انعام یہ دیا, حسین تو نے دنیا میں میری پسند پر اپنی پسند کو قربان کر دیا. میں نے جو چاہا وہ تو نے دنیا میں کیا, اب تو جو چاہے گا وہ تیرے ساتھ کیا جائے گا. ارے قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں, لیکن جب تک دنیا رہے گی تیرا گنبد و مینار چمکتا رہے گا. ہر محلے میں تیری نسلیں آباد رہے گی, ہر جگہ تیرا ذکر آباد رہے گا. اللہ اکبر. دوستوں سے بھی تیرے ڈنکے بجواؤں گا اور دشمنوں سے بھی درود ابراہیم پڑھوا کر کے تیرے ذکر کرواؤں. دیکھ رہے, اللہ کی
पसंद का तुम दुनिया में ख्याल करो, आखिरत में अल्लाह तुम्हारी पसंद का, तुम जो चाहोगे वो होगा, तुम जो चाहोगे। बल्कि आपको बताऊं, दुनिया में चंद दिन रहना है और आखिरत में हमें, अशरफुल उलमा ने चंद दिन की, अशरफुल औलिया ने चंद दिन की जिंदगी में अल्लाह के मिशन का ख्याल किया है ना, दौरा करते रहे। बल्कि मुझे तो अहबाब ने बताया कि जब हुजूर कादरी मियां मुद्दज़िल लौलाली बवक्त विसाल सरहाने नहीं थे, तो यहाँ के मुरीदीन चाहते थे कि आपकी तबीयत ज़्यादा मौत के करीब लगती है तो आपके शहजादे को बुला लें। मरते वक्त तो कौन नहीं चाहता कि बेटा सरहाने खड़ा रहे, कौन नहीं चाहता भाई। लेकिन हुजूर अशरफुल औलिया ने क्या फरमाया, नहीं, वो अल्लाह के मिशन पर है, उनको वहीं रहने दो। गौर फरमाए ना, तवज्जो फरमाए। जिसको अपनी जान और औलाद से ज़्यादा अल्लाह का मिशन प्यारा था। और ये जो मखदूम अशरफ मिशन है ना, ये तो नाम मखदूम अशरफ का है, मखदूम अशरफ का मिशन खुद अल्लाह रसूल का मिशन है। और यहाँ मुझे याद आया, उस घराने की फ़िक्र उस घराने में आज तक मौजूद है। जब हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह मदीने मुनव्वरा से निकलने लगे, तो आपने भी हुसैनी फ़िक्र को आवाज़ देते हुए कहा था, मदीने के कुछ काम करना है सैयद, मदीने के कुछ काम करना है सैयद, मदीने से मैं इसलिए जा रहा हूँ, मदीने से मैं इसलिए जा रहा हूँ। मेरे भाइयों, तो अल्लाह की पसंद की ज़िंदगी गुजारो, बिस्तर पे लेटो, अल्लाह को याद करो। नरम नरम गद्दों पे ज़िना की फिल्में देखने की बजाय तसव्वुर करो कि एक दिन मुझे कब्र में भी लेटना है। फज्र की नमाज में सोते पड़े रहते वक्त ये भी तसव्वुर करो कि मुझे कब्र में पहली रात गुजारनी है। अपनी पसंद की जिंदगी गुजारोगे तो कब्र इतनी खतरनाक है कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देगा, और अल्लाह की पसंद की जिंदगी गुजारोगे तो कब्र इतनी खूबसूरत है कि जितना मदीने जाने में मजा है उससे ज्यादा मर जाने में मजा है। क्योंकि मदीने जाओ तो सिर्फ गुंबद नजर आता है, और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात। अल्लाह की पसंद की जिंदगी गुजारो, अल्लाह की पसंद, नमाज हो, इबादत हो, किसी पे जुल्म नहीं हो, झूठ नहीं हो, मक्र नहीं हो, फरेब नहीं हो। अल्लाह पाक फरमान वल हाफिज